نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دارالفتاء اہل سنت کے سلسلے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم ایک اہم موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو بہت ساری جگہوں کے اوپر نماز یا دیگر عبادات، بالخصوص طہارت، پاکی ناپاکی سے متعلق سردیوں کے اندر چند مسائل کا سامنا مسلمانوں کو کرنا پڑتا ہے۔ ان حالات کے اندر شریعت مطہرہ کہاں رخصت دیتی ہے، کتنی رخصت دیتی ہے اور کس چیز پر عمل کرنے کی اجازت دیتی ہے، ان تمام چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے، کیونکہ سردی اور پھر اس کے اندر پانی اور وہ بھی ٹھنڈا، تو یہ دونوں چیزیں جو ہے بہرحال آپس میں ٹکراتی ہیں اور آزمائش کا سبب بنتی ہیں۔ کئی جگہوں پر اس آزمائش کی صورت کے اندر شیطان وسوسوں میں ڈال دیتا ہے، شیطان سستی اور غفلت جو ہے وہ انسان کو دلا دیتا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے دور ہو جاتا ہے۔ ایسے اوقات کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارا اسلام ہمیں اس بارے میں کیا تعلیمات دیتا ہے اور کس حد تک رخصتیں اور رعایتیں دیتا ہے، ان تمام امور پر بات کریں گے۔ تو ہمارے ٹاپک ہے آج کا طہارت یعنی پاکی اور ناپاکی کا بیان، جس کے اندر ہم گفتگو کریں گے وضو غسل سے متعلق مسائل بھی، اور اس کے علاوہ تیمم، موضوع پر مسح اور دیگر پاکی ناپاکی سے متعلق دیگر تمام مسائل کو ہم شامل سلسلہ کرنے کی نیت کرتے ہیں۔ بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تبارک و تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابتداً ہم موضوع سے متعلق چند اہم مسائل کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سردیوں کے موسم کے اندر ٹھنڈا پانی کئی لوگوں کو نقصان کرتا ہے اور ان کے لیے وضو اور غسل میں آزمائش کا سامنا ہوتا ہے، تو کیا وہ نماز اس وجہ سے چھوڑ سکتے ہیں؟ نماز تو دیکھیں کسی بھی حال کے اندر معاف نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص وضو پر قادر نہیں ہے تو اسے تیمم کرنے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن بہرحال نماز پڑھنی ہوگی اور پاکی حاصل کر کے ہی پڑھنی ہوگی۔ لیکن تیمم کی اجازت کب ہے، اس کی بھی مختلف جو ہے وہ صورتیں موجود ہیں۔ اگر کسی جگہ پر اتنا سخت جو ہے وہ ٹھنڈا پانی ہے، اتنا سرد پانی ہے، ٹھنڈا پانی ہے کہ کسی شخص کے لیے اس کا استعمال جو ہے وہ اس کو بیمار کر دے گا، یا وہ پہلے سے بیمار ہے اور اس کی بیماری میں مزید اضافہ ہو جائے گا، تو اس صورت کے اندر اس کو اجازت ہے۔ پہلے اسٹیپس کیا ہیں تیمم کی طرف جانے سے پہلے، کہ اگر ٹھنڈے پانی سے اس کو یہ چیز تکلیف دیتی ہے لیکن گرم پانی سے تکلیف نہیں ہوتی، تو وہ گرم پانی سے وضو کرے گا۔ ہاں، اگر گرم پانی اس کو دستیاب نہیں ہے، میسر نہیں ہے، ایسی جگہ ہے جہاں پر گیزر، واٹر ہیٹر وغیرہ کا انتظام نہیں ہے اور نماز کا وقت جا رہا ہے، اور یہ ٹھنڈا پانی جو ہے وہ اسے بیمار کر دے گا یا بیماری میں جو ہے وہ اضافہ کر دے گا، اور یہ بات اس کے تجربات سے اسے جو ہے وہ ثابت ہے کہ پہلے بھی وہ اس طرح کر چکا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہوئی ہے، یا وہ بیمار ہے اور اس کو ایک جو ہے وہ ماہر
ڈاکٹر نے جو ہے وہ یہ مشورہ دیا ہے، اور اس ماہر ڈاکٹر کے اس مشورے کے اوپر اس کا خود بھی غالب گمان یہ ہوتا ہے کہ واقعی میں اگر ایسا کروں گا تو میرے ساتھ یہ بیماری میری بڑھنے کا جو ہے وہ قوی اندیشہ ہے، تو اس صورت کے اندر جبکہ گرم پانی دستیاب نہیں ہے تو اسے تیمم کی اجازت ہو جائے گی کہ وہ تیمم کر کے بھی نماز ادا کر سکتا ہے۔ لیکن ممکن ہے کہ یہ صورتحال جو ہے وہ ٹھنڈ کے اعتبار سے فقط فجر کے اندر تو ہو، ظہر میں نہ ہو، تو اسے پھر ظہر میں تیمم کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ ظہر کے اندر اسے اپنی نماز جو ہے وہ وضو کر کے ہی ادا کرنی ہوگی۔ بلکہ ایون کہ اگر اس نے جو ہے وہ نماز فجر کے لیے وضو کیا اور اشراق چاشت وہ پڑھنا چاہتا ہے اور اشراق چاشت تک وہ کیفیت نہیں ہے، بلکہ اب موسم تھوڑا سا ریلیکس ہو گیا ہے اور اب یہ وضو کر کے ادا کر سکتا ہے، تو پھر اس کو اشراق چاشت کے لیے وضو کرنا ہوگا۔ تو بہرحال اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ رخصت اور رعایت کے اوپر عمل کرنے کی اجازت ہوتی ہے، مطلقاً یہ نہیں کہ اجازت مل گئی تو اب جو ہے وہ اس کے اوپر عمل شروع کر دیا جائے۔ یوں ہی بعض لوگوں کو مکمل جو ہے وہ وضو کا تو مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن سردی میں صبح اٹھ کر اگر وہ نہائیں اور گرم پانی دستیاب نہ ہو تو ٹھنڈے پانی کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ بیمار پڑنے کا قوی اندیشہ ہے، تو اس صورت کے اندر ان کو اجازت ہوگی کہ وہ غسل کی جگہ تیمم کر لیں، البتہ وضو جو ہے وہ اپنا کریں گے پانی کے ساتھ ہی، جبکہ ان کو وضو نقصان دہ نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی جبکہ گرم پانی دستیاب نہیں، گرم پانی دستیاب ہے اور اس سے جو ہے وہ ان کو نقصان نہیں ہوتا تو پھر وہ گرم پانی استعمال کریں۔ ہاں اگر گرم پانی بھی کسی کو نقصان دہ ہے تو پھر اس کو تیمم کی اجازت ہوگی۔ یوں ہی بعض لوگوں کو کسی نہ کسی جگہ کوئی مرض ہوتا ہے، کوئی انفیکشن ہوتا ہے، کوئی چوٹ لگی ہوتی ہے، زخم ہوتا ہے کہ اس پر پانی پہنچانا نقصان دہ ہوتا ہے، تو اب فقط اس جگہ کا معاملہ ہوگا، بقیہ تو وہ شخص اچھے طریقے سے وضو بھی کرے گا یا غسل فرض ہے تو غسل بھی کرے گا۔ ہاں اس جگہ پانی پہنچانے میں اگر اس جگہ پر پانی بہانا جو ہے وہ نقصان دہ اس شخص کو جو ہے وہ ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس جگہ کے اوپر ہاتھ سے مسح کر لے۔ اگر مسح بھی اس کے اوپر نقصان دہ ہے اور پٹی بندھی ہوئی ہے تو کوئی پٹی کے باندھ کر اس کے اوپر سے پانی بہا لے۔ اگر پٹی کے اوپر بھی پانی بہانا نقصان دہ ہے تو پھر پٹی کے اوپر سے مسح کر لے۔ تو یوں اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ شریعت مطہرہ نے رخصت کے احکام بیان کیے ہیں، لیکن بہرحال پاکی حاصل کرنی ہے اور نماز پڑھنی ہے۔ اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزوں کی بنیاد پر شیطان کے وسوسے میں آ کر نماز کو چھوڑ دینا، پاکی حاصل نہ کرنا، یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ ہمارا اسلام بہت ہی پیارا دین ہے اور قابل عمل دین ہے، اور اس کے لیے اس نے تمام رخصتیں اور رعایتیں بھی بیان کی ہیں کہ کس کس صورت میں آپ کن کن باتوں کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ شرعی احکامات کو جانیں اور سیکھیں اور اپنی سچویشن کے مطابق جو صورتحال، جو رخصت ہمیں شریعت مطہرہ کی جانب سے ملتی ہے، ہم اس کو جو ہے وہ فالو کریں۔ آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف اور پھر ہم مزید مسائل بھی ڈسکس کریں گے۔ جی کال کیجیے۔ مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ فاسق معلم اذان دے اور جماعت کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ جی مزید کال۔ مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ جس گھر میں بچے ہوں نابالغ چھوٹے، تو اب وہ پیشاب کر دیتے ہیں، پتہ نہیں لگتا، بعض اوقات ان کی پاجامے گیلے ہوتے ہیں، اب پتہ نہیں کہ وہ پیشاب ہے یا پانی ہے، تو اس طرح کی صورتیں پیش آتی ہے، یا فرش پر پیشاب پڑا ہوتا ہے یا پانی سمجھ نہیں آتا، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ جی مزید کال۔ سر میں گجرانوال سے بول رہا ہوں، عمران شاہ میرا نام ہے۔ نماز قائم کرتے ہیں تو سبحان اللہ کہاں تک پڑھنا چاہیے؟ جی پہلا سوال کہ فاسق معلن اگر اذان دے تو کیا حکم ہوگا اور کیا جماعت کا ثواب ملے گا اس اذان کے بعد پڑھی جانے والی نماز کا؟ فاسق معلن کا اذان دینا مکروہ ہے اور اس کی اذان کو ریپیٹ کیا جائے گا، اعادہ کیا جائے گا، دوبارہ دی جائے گی وہ اذان۔ اگر اذان دوبارہ نہیں دی گئی تو بھی اگر جماعت کر لی گئی اور جماعت کروانے والا امام جو ہے وہ فاسق معلن نہیں ہے، بلکہ وہ جامع شرائط امامت ہے کہ اس میں امامت کی تمام شرائط پائی جاتی ہیں اور اس کے پیچھے نماز پڑھ لی، تو بالکل آپ کو جماعت کا ثواب ملے گا۔
فاسق معلن کی اذان کی وجہ سے جماعت کے ثواب میں فرق نہیں آئے گا، البتہ اذان کی اپنی فضیلت ہے، تو لہٰذا فاسق معلن کی جب اذان کا اعادے کا حکم ہے، ریپیٹ کرنے کا حکم ہے، تو اس کو اعادہ ہی کیا جائے گا۔ دوسرا سوال کہ بسا اوقات ہمیں کئی چیزوں کے اندر یہ شک و شبہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ پاک ہے یا ناپاک ہے، پانی پڑا ہوا ہے فرش پر، معلوم نہیں کہ یہ پاک ہے، پیشاب ہے یا پانی ہے۔ اسی طرح بچوں کے کپڑے جو ہے وہ گیلے ہیں، تو یہ پانی کی وجہ سے گیلے ہوئے ہیں یا اس کی وجہ سے، پیشاب کی وجہ سے۔ دیکھیں اصل یہ ہے کہ چیزیں عموماً جو ہے وہ پاک ہوتی ہیں، اب ان کو کوئی نہ کوئی نجاست لگے گی، تو نجاست کا جب یقین ہوگا تو اس کو نجس مانا جائے گا، فقط شک و شبے کی بنیاد پہ کسی چیز کو نہیں مانا جائے گا۔ لہٰذا اب اگر بچے نے جو ہے وہ بچے کے کپڑے گیلے ہیں، تو اگر تو معلوم ہے کہ پیشاب کیا ہے تو وہ ناپاک ہے، یا کسی نے بتا دیا کہ ناپاک ہے بچہ، پیشاب کیا ہوا ہے، یا جو ہے وہ پوچھ لے، زیادہ احتیاط چاہے۔ لیکن اگر یہ تمام صورتحال نہ ہو، یا خود گھر والوں کو بھی نہیں پتہ، اہلیہ کو بھی آپ کی نہیں پتہ کہ بھئی یہ بچے نے کیا کیا ہے، بیٹھا ہوا تھا، ہو سکتا ہے پانی بھی گرا لیا ہو، تو پھر اس صورت کے اندر جب یہ اندیشے موجود ہیں تو فقط اس کے گیلے ہونے کی بنیاد پر اسے جو ہے وہ ناپاک قرار نہیں دیا جائے گا۔ تو شک کی بنیاد کے اوپر کسی چیز کو ناپاک قرار نہیں دے سکتے، بلکہ چیزیں جو اپنی اصل کے اعتبار سے وہ پاک ہیں، تو اب ان کے ناپاک ہونے کا جب یقین ہوگا تو انہیں ناپاک قرار دیا جائے گا، ورنہ انہیں پاک ہی شمار کیا جائے گا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ نماز کے شروع میں سبحانک اللہ پڑھتے ہیں، تو سبحانک اللہ سے مراد ان کی جو ہے وہ ثنا ہے، تو ثنا جو ہے وہ مکمل پڑھی جائے گی ہر نماز کے شروع میں پہلی رکعت کے اندر، اور چاہے امام کے پیچھے ہوں یا آپ امام کے پیچھے نہ ہوں، انفرادی طور پہ پڑھ رہے ہوں، تو ثنا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص امام کے پیچھے اس وقت آیا جبکہ امام تلاوت کر رہا ہے، تو اگر امام فجر یا مغرب یا عشاء کی نماز پڑھا رہا ہے کہ جس میں وہ بلند آواز سے تلاوت کرتا ہے، اور وہ بلند آواز سے تلاوت کر رہا ہے، تو اب آپ ثنا نہیں پڑھیں گے۔ اور اگر آپ ظہر یا عصر میں امام کے ساتھ شامل ہوئے جبکہ وہ آہستہ تلاوت کرتا ہے، تو اب آپ امام قیام کے اندر ہے تو آپ ثنا پڑھ سکتے ہیں۔ یوں ہی اگر مغرب اور عشاء کے اندر آخری رکعتوں کے اندر آپ آئے جبکہ امام آہستہ تلاوت کرتا ہے، تو اس وقت بھی آپ امام کے پیچھے ثنا پڑھ سکتے ہیں۔ جی مزید کال دیجیے۔ محمد عبداللہ اطاری واقع سے عرض کر رہا ہوں، قبلہ مفتی صاحب سے عرض ہے کہ طہارت اور پاکی میں کیا فرق ہے؟ نیز دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز جمعہ میں ساری سنتیں مؤکدہ ہیں یا غیر مؤکدہ بھی ہیں؟ جزاک اللہ خیرہ۔ جی مزید کال۔ سنت میں میرا یہ سوال ہے، اس حساب سے کیا کوئی مسلمان غیر مذہب شخص سے معانقہ کر سکتا ہے؟ جی مزید کال۔ جی مولانا صاحب، ہم ابھی سردی کا موسم ہے نا، ہمارا سوال یہ ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا، ابھی تو چادر کے اندر ہاتھ ہوتا ہے، یہ جائز ہے کہ نہیں ہے کہ وہ چادر کے اوپر بند ہاتھ رکھے؟ جی پہلا سوال یہ کہ طہارت اور پاکی کے اندر جو ہے وہ کیا فرق ہے؟ طہارت عربی کا لفظ ہے اور پاکی جو ہے وہ اردو کا لفظ ہے۔ طہارت اور پاکیزگی جو ہے وہ مترادف الفاظ ہیں، ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، البتہ اس اعتبار سے اس کے اندر مزید وضاحت ہو سکتی ہے کہ طہارت یا پاکی ظاہری بھی ہوتی ہے اور باطنی بھی ہوتی ہے۔ ظاہری طہارت نجاست حقیقیہ اور نجاست حکمیہ سے پاک ہونا، یعنی باوضو ہونا، باغسل ہونا، بدن یا کپڑوں پر کوئی نجاست نہ لگی ہوئی ہو، یہ ظاہری طہارت ہے۔ باطنی طہارت یہ ہے کہ انسان کا دل پاک ہو، انسان کے دل کے اندر جو ہے وہ غیبت، کینہ، مسلمان کا بغض، تکبر، یہ چیزیں نہ ہوں۔ عمومی طور کے اوپر احادیث کریمہ بیان کی جاتی ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ حدیث پاک کے اندر الطہور شطر الایمان فرمایا گیا کہ پاکیزگی، پاکی جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ علماء نے یہاں پر بہت ہی تفصیل بھی بیان فرمایا کہ یہ جو جس پاکی کو، پاکیزگی کو نصف ایمان قرار دیا گیا، بعض علماء کے نزدیک تو اس سے مراد
ظاہری طہارت ہے. بعض نے فرمایا کہ ظاہری طہارت نہیں بلکہ طہارت جو ہے وہ اپنے وسیع مفہوم کے ساتھ یہاں پر مراد ہے کہ ظاہری طہارت بھی اور باطنی طہارت بھی، کہ انسان کا دل بھی پاک ہو اور اس کا بدن بھی جو ہے وہ پاک ہو، دل کے اندر جو ہے وہ باطنی امراض اس کے موجود نہ ہوں، بغض و کینہ تکبر سے انسان کا دل پاک ہو اور ظاہری طہارت بھی ہو، تو یہ جو ہے وہ نصف ایمان ہے. تو مطلق صفائی کو نصف ایمان قرار دینا یہ درست نہیں ہے بلکہ پاکی ہے، ورنہ بعض صفائیاں تو یوں ہو سکتی ہیں کہ وہ صفائی تو ہو جائے گی لیکن پاکی نہ ہو. اس کی مثال جیسا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ٹب کے اندر جو ہے وہ نہاتا ہے اور اس کے اوپر غسل فرض ہے اور وہ نہا کر اس سے نکلتا ہے اور صاف ہو جاتا ہے، میل کچیل اپنے بدن سے تو صاف کر لیتا ہے، تو یوں صفائی تو اسے حاصل ہو گئی، لیکن جو پاکیزگی ہے، غسل جنابت سے اس کا پاک ہونا ہے، طہارت ہونا ہے، طاہر ہونا ہے، وہ نہیں پایا گیا کیونکہ وہ پانی ہی مستعمل ہو گیا. تو مستعمل پانی سے جو ہے وہ اس کی پاکی نہیں ہوگی. پاکی جو نجاست حکمیہ سے پاکی ہے وہ مائع غیر مستعمل سے ہوگی. تو اس اعتبار سے اس کے اندر بہرحال کلام اپنی جگہ پر موجود ہے. آپ کا ہی دوسرا سوال تھا کہ جمعے کی سنتیں ساری موقدہ ہیں یا غیر موقدہ بھی. جمعے کی سنتوں کے اندر ابتدائی 4 سنتیں موقدہ ہیں اور بعد والی 4 سنتیں مؤکدہ ہیں. بعد میں جو 4 کے بعد 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں اس کے بارے میں اختلاف ہے. بعض علماء کے نزدیک مؤکدہ ہیں اور بعض کے نزدیک یہ غیر مؤکدہ ہے. اور اس کے بعد 2 نفل پڑھے جاتے ہیں تو وہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ وہ نفل ہیں، وہ غیر مؤکدہ ہی ہوتے ہیں، ان کا حکم جو ہے وہ مؤکدہ والا نہیں ہوتا. دوسرا سوال ہمارا کہ غیر مذہب سے معانقہ کرنا کیسا؟ غیر مذہب سے معانقہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اسلام نے غیر مذہب کو سلام کرنے سے بھی منع کیا، چاہے جائے کہ ان سے پیار و محبت کا یہ انداز اختیار کیا جائے جو کہ ان سے محبت پر دلالت کرے، حالانکہ ان سے محبت کی ہرگز اجازت نہیں. تیسرا سوال یہ کہ سردی کے اندر لوگ نماز پڑھتے ہیں اور سردی کے موسم کی وجہ سے بہت کچھ اوڑھے ہوئے ہوتے ہیں، پہنے ہوئے ہوتے ہیں، چادر جو ہے وہ کئی علاقوں میں لپیٹی جاتی ہے. تو اب اگر ہاتھ اندر ہیں چادر میں تو کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ چادر کے اندر ہاتھ ہوں، جیسا کہ عورتیں نماز پڑھتی ہیں تو ان کے جو ہاتھ ہوتے ہیں وہ چادر کے اندر ہی ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مرد بھی اگر نماز پڑھ رہا ہے سردی کے موسم میں اور اس کے گرد جو ہے وہ چادر لپٹی ہوئی ہے اور اب وہ اس کے اندر ہی جو ہے وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے تو نماز میں حرج نہیں ہے. ہاں البتہ چادر میں اس طرح لپٹ جانا کہ نکلنا جو ہے وہ مشکل ہو، یا جو ہے وہ تکبیر تحریمہ یا تکبیرات انتقال کے لیے یا رکوع سجود میں جانے کے لیے اب اسے جو ہے وہ دقت ہو رہی ہے اس میں سے بار بار ہاتھ نکالنے میں، تو یہ درست نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے کئی سنتیں اس کی درست طریقے سے ادا نہیں ہوں گی. تو اس سے بہرحال بچنا ہوگا. یوں ہی چادر لینے میں اس بات کا بھی خیال کرنا ضروری ہے کہ جب آپ چادر لیں گے تو اسے اپنے ارد گرد لپیٹیں گے. اگر کسی نے سردیوں میں جلدی میں آیا وضو کر کے اور چادر اس نے ویسے ہی کندھے پہ رکھی ہوئی ہے اور چادر کے دونوں کنارے اس کے آگے کی طرف لٹک رہے ہیں اور اس نے اس کو جو ہے وہ اپنے جسم کے گرد یا گلے کے گرد لپیٹا نہیں ہے تو یہ صدل کی صورت کہلاتی ہے. اس صورت میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے اور یہ نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے، تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے. اسی طرح یوں تو ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ نماز کے اندر آپ نے چادر پیچھے لپیٹ لی، یعنی دونوں طرف کنارے لٹک نہیں رہے، آپ نے یوں پیچھے کی طرف جو ہے وہ کر دی اور اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں. رکوع کے اندر وہ والا کنارہ جو ہے وہ نیچے تشریف لے آیا اور اب دونوں ہی کنارے گویا کے لٹک رہے ہیں، تو یہ بھی صدل کی صورت ہے. تو لہٰذا نماز پڑھنے میں احتیاط کی جائے، اس طرح چادر کو لپیٹیں کہ ایک تو دوران نماز وہ چادر گر کر وہ صدل کی صورت جو ہے وہ نہ بنے، اور اگر اس طرح ہوگا تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی کہ صدل کی حالت میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے اور جو نماز اس حالت میں پڑھی گئی اس کو لوٹانا واجب ہوگا. میسیجز کی طرف بھی ہم بڑھتے ہیں. کچھ میسیجز بھی آپ کے آئے ہوئے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ چاشت اور اشراق کی نماز کا صحیح وقت بتا دیں. نماز چاشت اور اشراق آپ آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے، سن رائز ہوتا ہے، اس کے 20 منٹ کے بعد آپ یہ دونوں نمازیں ادا کر سکتے ہیں. کب تک ادا کر سکتے ہیں؟ ظہوہ کبریٰ
جسے عوام زوال کا وقت کہتے ہیں، تو ظہوہ کبریٰ کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے آپ ادا کر سکتے ہیں۔ سن رائز اور ظہوہ کبریٰ دونوں کا وقت آپ دعوت اسلامی کی جو اپلیکیشن ہے پریئر ٹائمنگ کی، اس کے اندر آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں اپنے شہر کے اعتبار سے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر جسم پر پھنسیاں ہوں اور کپڑے خراب ہو جائیں تو نماز کا کیا حکم ہے؟ پھنسیاں ہیں یا زخم ہے جس کی وجہ سے کپڑا اس کے اوپر بار بار لگ رہا ہے اور اس پر آ رہے ہیں۔ دیکھیے پھنسیاں یا اس میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ رطوبت جو اس پھنسی سے یا زخم سے نکل رہی ہے وہ بہنے والی رطوبت ہے۔ اگر بہنے والی رطوبت ہے اور وہ کپڑے کے اوپر لگی اور درہم کی مقدار لگی تو اس کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ درہم سے مراد یہ کہ آپ جو ہے وہ اپنے ہتھیلی کو بالکل سیدھا رکھیں اور اس میں پانی ڈالیں تو درمیان میں جتنا حصے میں پانی رک جاتا ہے اتنا حصہ تقریباً درہم کی مساحت ہوتی ہے، مقدار جو ہے وہ کہلاتی ہے۔ اور اگر بہنے والی رطوبت نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر کچھ چپک ہے یا فقط جو ہے وہ کچھ اس کے اوپر ہلکی سی جو ہے وہ رطوبت آتی ہے، وہ بہنے والی نہیں ہے، فقط کپڑا ٹچ ہوتا ہے تو وہ اس سے ٹچ ہو کے جو ہے وہ اس کے اوپر ہلکی سی جو ہے وہ کوئی رطوبت آتی ہے، بہنے کی مقدار میں نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر وہ رطوبت ناپاک نہیں ہے۔ اچھا، جس صورت میں بہنے والی رطوبت ہے کہ وہ ناپاک ہے، اس صورت میں اگر کسی شخص کو ایسا کوئی زخم یا مرض لاحق ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ میں کپڑے چینج کروں گا اور نماز پڑھنے کھڑا ہوں گا، دوبارہ 2 رکعت کے اندر یہی حال ہو جائے گا میرا کہ دوبارہ وہ کپڑا پہ زیادہ نجاست جو ہے وہ لگ جائے گی، تو پھر اس کے لیے معافی ہے کہ وہ اسی کپڑے میں نماز ادا کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اسے یہ پتہ ہے کہ میں 2 رکعت پڑھوں گا تو 2 رکعت میں درہم یا اس سے زیادہ نہیں لگے گی بلکہ اس سے کم لگے گی، ہاں اگر 2 کے بعد مزید 2 پڑھوں گا، 2 فجر کی سنتیں پڑھ لیں، اس میں تو درہم سے کم لگی تھی، لیکن اب 2 فرض پڑھوں گا تو درہم یا اس سے زیادہ لگ جائے گی، تو اب اس کو بہرحال درمیان میں کپڑے چینج کرنے ہوں گے تاکہ نئے کپڑے کے اوپر بھی جو نجاست اس کی لگی 2 رکعت پڑھنے کے دوران وہ درہم یا اس سے زائد مقدار کو نہ پہنچ جائے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا عورت کو بھی نماز میں ناک کی ہڈی دبانا ضروری ہے؟ جی ہاں، ناک کی ہڈی لگانا اور پیشانی جمانا یہ سجدے کا رکن ہے، تو یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے برابر ہے، اس میں مرد و عورت کے اعتبار سے فرق نہیں ہے، تو مرد عورت دونوں ہی جو ہے وہ سجدہ اس طرح کریں گے کہ پیشانی بھی لگے اور ناک کی ہڈی بھی دبے۔ جی مزید کالز۔ میں نظام رضوی بول رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ایک شخص عشاء کی وطر ادا کر رہا تھا، اس سے اذا جاء سورہ پڑھنی تھی مگر اس کے منہ سے علم ترا نکل گیا، پھر اس علم ترا پوری کی اور پھر اذا جاء بھی پڑھ لیا، تو ایسا کرنا درست ہے اور اسے یہ بارہا ہوتا ہے؟ جواب عنایت فرمائیں، جزاک اللہ خیر۔ جی مزید کال۔ دارالفتاء علیہ سنت، میرا سوال ہے کہ میں ایک سرکاری محکمے میں ڈیوٹی کرتا ہوں، وہاں پہ میری ڈیوٹی کچھ اور ہے، لیکن وہاں کے آفیسروں نے مجھے کہا ہے کہ دیوار پہ رنگ کرو۔ میں دیواروں پہ رنگ کر رہا تھا تو رنگ والی بالٹیوں سے جو ڈسٹمپر کی تھی ان میں سے کچھ ٹوکن نکلے ہیں 100 کے 300 کے، وہ ٹوکن میں اپنے لیے رکھ سکتا ہوں نمبر 1، اور نمبر 2 وہ خالی بالٹیاں میں اپنے استعمال کے لیے رکھ سکتا ہوں؟ جی مزید کال۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے، اگر کیا عورت لوہے، تانبے، پیتل کے بنائے ہوئے دھاتو کے زیورات پہن کر اگر نماز پڑھتی ہے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جواب عنایت فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ۔ جی، پہلا سوال یہ کہ نماز عشاء کے فرض پڑھتے ہوئے اگر کسی شخص کی نیت یہ ہے کہ وہ میں سورہ نصر پڑھوں گا، اذا جاء پڑھوں گا، یا کوئی بھی صورت کی اس کی نیت ہے، لیکن جب پڑھتا ہے سورہ فاتحہ کے بعد تو اس کے منہ سے کوئی اور صورت نکل جاتی ہے، الم تری کیف نکل گئی، تو نیت کچھ تھی لیکن الفاظ کسی اور صورت کے نکل گئے، تو اب یہ حکم ہے کہ جس صورت کے الفاظ نکل گئے ہیں اسی کو پورا کرے، اس کو چھوڑ کر اپنی نیت والی کی طرف نہ جائے، ایسا کرنا مکروہ ہے۔ لیکن اگر دوسری کی طرف بھی چلا گیا تو بھی نماز ہو جائے گی۔ یوں ہی جب اس کے منہ سے جو صورت کے الفاظ نکل گئے اس نے وہ پڑھ لی، تو اب نیت والی پڑھنا اس کے اوپر ضروری نہیں ہے،
اب نیت والی پڑھنا اس پر ضروری نہیں ہے، بلکہ ٹھیک ہے فقط الم تر کیف پڑھ کر بھی اپنی نماز مکمل کر سکتا ہے۔ ہاں ایک سے زائد سورت پڑھنا فرائض میں یہ امام کو جو ہے وہ مکروہ ہے، منفرد جو ہے وہ ایک سے زائد بھی جو ہے وہ صورتیں پڑھ سکتا ہے، ہاں امام کو جو ہے وہ ایک سے زائد صورتیں پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ یہ تھا ہمارے پہلے سوال کا جواب۔ دوسرا سوال ہمارا کہ دیوار پہ جو ہے وہ رنگ کر رہے ہیں، محکمہ سرکاری میں ملازم ہیں، یہاں پہ دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک تو یہ کہ آپ کی جو چیز ڈیوٹی نہیں ہے، کیا آپ اگر دوسری ڈیوٹی کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کی اصل ڈیوٹی میں حرج واقع ہو رہا ہے؟ اگر حرج واقع ہو رہا ہے اور محکمے کی جانب سے اس کی اجازت نہیں ہے تو پھر بہرحال کسی کے کہنے کے اوپر آپ ڈیوٹی ٹائم کے اندر وہ کام نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ جناب کسی کی ذمہ داری ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ گارڈ ہے اور اس کی ذمہ داری حفاظت ہے، گیٹ پر بیٹھنا ہے۔ اب یہ کام اس سے چھڑوا کر اس کو جو ہے وہ رنگ پہ لگا دیا تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ یہاں پر یہ جو کام ہے حفاظت کا، اس میں جو ہے وہ کمی واقع ہوگی۔ دوسرا پہلو تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر ایسا ہے کہ اوپر کی جانب سے ہی اجازت ہے کہ مختلف کام لیے جا سکتے ہیں، اور اب جو افسران ہیں وہ کبھی کوئی کام لے لیتے ہیں، کبھی کوئی دوسرا کام لے لیتے ہیں، اور گورنمنٹ کی طرف سے اس کی ممانعت نہیں ہے تو ٹھیک ہے وہ لے سکتے ہیں۔ دوسرا پہلو یہ کہ اب یہ جو رنگ کے ڈبوں میں سے ٹوکن نکلے، اس کا مالک جو ہے وہ کون ہے؟ اس کا مالک وہ ہے جس نے رنگ کے ڈبے خریدے، یعنی جس کی جانب سے خریدے گئے۔ اگر سرکاری محکمہ ہے اور سرکار کی جانب سے جو ہے وہ خریدے گئے ہیں ان کے فنڈ سے، تو یہ پیسے بھی وہیں پہ ریٹرن ہوں گے، یہ پیسے آپ کے لیے لینا جائز نہیں ہے۔ بلکہ جہاں بھی رنگ کا یہ معاملہ ہے کہ رنگ کے ڈبوں میں سے ٹوکن نکلتے ہیں، یہ در حقیقت مالک کے ہوتے ہیں، اسے رنگ ساز جو ہے وہ اپنا حق سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ ان کے لیے ان کا حق نہیں ہے، ان کا یہ سمجھنا ہرگز جائز نہیں ہے، اور ان کا یہ لینا بھی جائز نہیں ہے۔ کئی جگہوں کے اوپر یوں بھی سودا کیا جاتا ہے کہ بھئی رنگ اتنی مزدوری ہوگی اور پلس رنگ کے جو ہے وہ ٹوکن ڈبے کے ہمارے ہوں گے۔ اب یہ نہیں پتہ ہوتا کہ مالک رنگ کون سا لائے گا اور اس میں ٹوکن کتنا نکلے گا، تو لہٰذا اس طور پہ اگر اجرت طے کر رہے ہیں کہ جو ٹوکن ہے اس کو اجرت کا پارٹ بنا رہے ہیں، تو اجرت کا بعض حصہ مجہول ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں وہ رنگ کے ٹوکن کتنے کے ہوں گے، کیونکہ مختلف کمپنیوں کے مختلف جو ہے وہ ٹوکن کے ریٹ ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ پہلو، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کو اجرت کا حصہ نہیں بنا رہے۔ پہلی صورت کے اندر بھی جبکہ اجرت کا حصہ وہ بن رہا ہے اور وہ اجرت کا حصہ مجہول ہے تو وہ ناجائز ہے، اجارہ فاسدہ ہو رہا ہے۔ اور دوسری صورت یہ کہ اگر وہ اجرت کا حصہ ہی نہیں ہے، بات ہی نہیں کی گئی، اور جناب اب رنگ والا ڈبے میں سے وہ ٹوکن جو ہے وہ نکال لیتا ہے رنگ کرنے والا، تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ مالک کا ہی ٹوکن ہے، جس نے ڈبہ خریدا وہی اس ٹوکن کا حقدار ہے، اور یہ نہ صرف شرعاً بلکہ قانوناً اور اخلاقاً بھی یہی صورتحال ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں جو رنگ کی کمپنیز ہیں ان کے قانون میں بلکہ لاء کے مطابق بھی اس کا اصل مالک جو ہے وہ خریدار ہی ہے، جس نے خریدا ہے۔ مالک جو ہے، مالک جو گھر میں اپنے رنگ کروا رہا ہے، اپنی دکان میں رنگ کروا رہا ہے، وہی اس کا مالک ہے، تو لہٰذا یہ اسی کو دینا ضروری ہے۔ اس کو بتائے بغیر خود لے لینا یا جناب جبراً لینا اس سے کہ بھائی یہ تو ہمارا حق بنتا ہے، یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ یہ رنگ سازوں کے حق کے اندر یہ خبیث ہے، مال خبیث ہے، مال حرام ہے، تو لہٰذا اس سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اگر کسی نے اب تک ایسا کچھ بھی کر چکے ہیں تو اس پر لازم ہے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ بھی کرے، اور جس مالک سے جتنے اس طرح کے ٹوکن جو ہے وہ زبردستی لیے یا اس کے علم میں لائے بغیر لیے، اسے واپس کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو بہرحال یہ آپ کی ملکیت نہیں ہوں گے رنگ کے ٹوکن، یہ آپ کو گورنمنٹ کو ہی واپس کرنے ہوں گے۔ تیسرا آپ کے ہی سوال کا جز تھا کہ رنگ کی جو خالی بالٹیاں ہیں ان کا کیا ہے؟ اب خالی بالٹیاں بسا اوقات ایک آدھ ہوتی ہے تو وہ بکتی نہیں ہیں، بلکہ گھروں کے اندر بھی یا کسی بھی محکمے میں ہوتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ استعمال میں آ رہی ہوتی، تو وہ اسی ادارے کے اسی طرح کے استعمال میں آئے گی، اور اگر وہ کافی تعداد میں ہیں تو پھر بہرحال وہ اسکریپ کے اندر کباڑ میں بکتی ہیں،
تو پھر وہ بیچی جائیں گی، وہ آپ نہیں لے سکتے، بلکہ وہ بیچ کر اس کے پیسے بھی محکمے کے اندر ہی جمع کروائے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ آئے کہ جناب محکمے میں کہاں جمع ہوں گے، لوگ کھا جائیں گے، محکمے کے لوگ کھا جائیں گے، تو یہ کھانا ان کا اپنا فعل ہے، ان کے کھانے کی وجہ سے آپ کے لیے کھانے کا جواز نہیں بنے گا کہ جناب وہ بھی کھا رہے ہیں تو آپ بھی کھا لیں۔ تو وہ اگر کھائیں گے تو ان کا کھانا بھی غلط ہے اور وہ بھی کل قیامت میں اللہ کو جواب دہ ہوں گے۔ تو آپ کم از کم جو ہے وہ نہ کھائیں، نہ ہی آپ ٹوکن لیجئے اور نہ ہی بالٹی لیجئے۔ باقی جو کام کرنا ہے، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں میں ایکسٹرا کام کر رہا ہوں، تو وہ آپ کی ثوابدید پر ہے کہ وہ آپ کرنا چاہیں تو آپ کریں، نہ کرنا چاہیں تو نہ کریں۔ ہاں، محکمے کی جانب سے اگر آپ کو کرنا پڑے گا، قانون کی روح سے آپ اس بات کے پابند ہیں کہ آپ کو جو کام دیا جائے آپ وہ کریں گے، تو پھر بہرحال آپ کو وہ کام کرنا ہوگا۔ تیسرا سوال ہمارا ہند سے تھا کہ آرٹیفیشل زیورات کا خواتین کے لیے کیا حکم ہے؟ آرٹیفیشل زیورات کی فی زمانہ علماء نے عموم بلوہ کی وجہ سے خواتین کو اجازت دی ہے، لہذا خواتین کے لیے آرٹیفیشل زیورات پہننا اور انہیں پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے، البتہ بچنا بہتر ہے اختلاف علماء کی وجہ سے۔ کچھ میسیجز بھی ہیں، ہم ان کی طرف بھی جو ہے وہ بڑھتے ہیں۔ کچھ عورتیں نعت خوانی کرتی ہیں تو لوگ ان کو پیسے ٹیبل پر رکھ دیتے ہیں، کیا یہ لینا جائز ہے؟ نعت خوانی کا اجرت لینا، چاہے وہ اجرت طے کی جائے کہ بھئی اتنی میں نعت پڑھوں گا اور اتنے پیسے لوں گا یا لوں گی، یہ بھی ناجائز ہے، یا دلالتاً ہے، انڈرسٹوڈ طور پر ہے کہ جناب پیسے ملیں گے تو یہ آئیں گے ورنہ نہیں آئیں گے اور ان کو کچھ نہ کچھ پیسے دینے ہی ہوں گے، یہ بھی ناجائز ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، ویسے ہی محفل کے شرکاء میں سے کوئی اٹھ کے جو ہے وہ بطور نذرانہ پیش کر دیتا ہے تو یہ صراحتاً یا دلالتاً کسی طرح اجرت نہیں ہے، تو یہ جائز ہے، اس میں حرج نہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے تیمم کی بات کی ہے جناب، تیمم کہتے کسے ہیں؟ تیمم جو ہے وہ وضو کی جگہ پر پاکی حاصل کرنے کا، مٹی سے پاکی حاصل کرنے کا جو ہے وہ ایک طریقہ ہے، اسے تیمم کہا جاتا ہے۔ کہ تیمم کے 3 جو ہے وہ فرض ہیں۔ سب سے پہلی نیت، کہ آپ کو نیت کرنی ہوگی کہ میں فلاں چیز کے لیے تیمم کر رہا ہوں، نماز پڑھنے کے لیے تیمم کر رہا ہوں، قرآن کریم چھونے کے لیے تیمم کر رہا ہوں۔ تو تیمم کی نیت کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ جو ہے وہ آپ زمین کی جنس کی کوئی بھی چیز پر ماریں، ضروری نہیں کہ مٹی آپ کے ہاتھ پہ لگے، ماربل کا پتھر ہے اس کے اوپر بھی آپ مار سکتے ہیں، اینٹ ہے اس کے اوپر بھی آپ مار سکتے ہیں، اس کے اوپر اگرچہ دھول مٹی نہ ہو، ماریں آپ، اور اس کے بعد آپ اس سے جو ہے وہ اپنے پورے چہرے کا مسح کریں اچھے طریقے سے، پھر دوسری مرتبہ ماریں اور پھر جو ہے وہ آپ اپنے ہاتھوں کا مسح جو ہے وہ کریں، تو یہ تیمم ہو گیا۔ وضو کا تیمم کا بھی یہی طریقہ ہے اور غسل کے تیمم کا بھی یہی طریقہ ہے۔ مزید تفصیل جاننے کے لیے امیر اہل سنت کا رسالہ نماز کے احکام میں موجود ہے، تیمم کا طریقہ، آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے بارے میں بھی آپ ڈیٹیل وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ بیماری کی حالت میں عشاء کی نماز کتنی پڑھنی ضروری ہے، وضاحت کر دیں۔ کتنی پڑھنی سے مراد شاید تعداد رکعات پوچھ رہے ہیں، تو کم از کم آپ 4 فرض اور 2 سنت اور 3 وتر جو ہے وہ یہ لازمی پڑھیں۔ فرض تو فرض ہے، وتر واجب ہے، اور جو درمیان کی 2 سنتیں ہیں یہ مؤکدہ ہیں، تو ان تینوں کو لازمی طور پر ادا کریں۔ سنت غیر مؤکدہ یا نوافل جو ہے وہ بیماری کی حالت کے اندر چھوڑ سکتے ہیں، بیماری کے علاوہ بھی اگر کوئی چھوڑتا ہے تو گناہ گار نہیں ہے، لیکن ثواب سے محرومی ضرور ہے۔ جی مزید کال دیجیے۔ میرا نام مشتاق علی ہے۔ سوال ہے ہمارا کہ جب جمعہ نماز کی جماعت کھڑی ہو چکی ہے، ہم بعد میں آتے ہیں، تو بعد میں سنت ادا کر سکتے ہیں؟ جی مزید کال۔ محمد حفیظ جنگ شہر سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے پوچھنا تھا کہ دوران نماز اگر کوئی ایسا محسوس ہو کہ پیشاب کا قطرہ نکلا ہے تو پھر وہ نماز دوبارہ دہرانی پڑے گی؟ جی مزید سجدہ کردیاں دوران اگر نک دی درمیانی ہڈی لگانی ہے تے متھا نہیں پورا جمدا، متھے دی جڑی ہے پروٹے ہے نا یہ جگہ جمدی ہے، اگر متھا پورا جمانی ہے تے ہڈی نہیں لگدی، نوک لگدی ہے، ایدے لئی کی حکم؟ جی
پہلا سوال یہ کہ جمعہ کی سنتیں اب اگر پہلے والی رہ گئی ہیں، آپ آئے ہیں، خطبہ ہو رہا ہے یا امام جماعت ہی شروع کروا چکا ہے نماز، تو اب کیا کریں؟ تو اب آپ امام کے ساتھ شامل ہو جائیں، فرض کے بعد پہلے 4 سنتیں جو بعد والی ہیں وہ پڑھیں، پھر اس کے بعد جو آپ کی پہلے کی 4 سنتیں تھیں وہ پڑھیں، پھر اس کے بعد بعد والی 2 سنتیں پڑھیں اور پھر 2 نفل پڑھیں۔ تو یوں اس ترتیب سے آپ سنتیں ادا کریں گے کہ امام کی فرضوں کے بعد پہلے بعد والی 4 سنتیں، پھر اس کے بعد پہلے والی 4 سنتیں، پھر بعد والی 2 سنتیں اور پھر 2 نفل پڑھیں گے۔ دوسرا سوال یہ کہ نماز میں پیشاب کا قطرہ محسوس ہوا تو کیا کیا جائے؟ فقط محسوس یا وسوسے کی بنیاد پر تو حکم نہیں ہوگا، ہاں غالب گمان ہے کہ قطرہ آ گیا ہے تو آپ نماز توڑ کر جائیں، اور اگر کپڑے بھی ناپاک ہو گئے تو اسے بھی پاک کریں اور وضو کر کے دوبارہ جو ہے وہ آپ نماز پڑھیں، اور اگر وسوسہ ہے تو آپ نماز مکمل کر لیں اور نماز پڑھنے کے بعد دیکھ لیجئے۔ اب اگر یہ ظاہر ہو کہ پیشاب کا قطرہ آیا ہے تو پھر وہ نماز دوبارہ آپ کو پڑھنی ہوگی پاکی حاصل کر کے، اور اگر فقط وسوسہ تھا، پیشاب کا قطرہ نہیں ہے، تو آپ کی وہ نماز مکمل ہو گئی۔ تیسرا سوال یہ کہ نماز میں جو ہے وہ سجدے کے اندر کہا جاتا ہے کہ جناب پیشانی بھی لگانی ہے اور ناک کی ہڈی بھی لگانی ہے، تو اگر پوری پیشانی لگائیں تو ناک کی ہڈی نہیں لگتی، ناک کی ہڈی لگائیں تو پوری پیشانی، تو پوری پیشانی یہاں سے لے کے یہاں تک یہ پوری زمین پہ لگانا ضروری نہیں ہے، یہ حصہ عموماً جو ہے وہ لگتا ہے پیشانی کا، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ ناک کی ہڈی جو ہے وہ لگتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو یوں یہ دونوں چیزیں تقریباً جو ہے وہ مل رہی ہوتی ہیں۔ ہاں، ناک کی نوک نہیں لگائی جائے گی، بلکہ ناک کی ہڈی کے سخت ہڈی جو ہے وہ یہ آپ کی جو ہے وہ آپ کو سختی جو ہے وہ محسوس ہو، تو بالکل پورا ماتھا لگانا بالکل اسٹریٹ کر کے یہ ضروری نہیں ہے، فقط یہ جو آپ کی ہڈی ہے یہ لگ گئی تو یہ جو ہے وہ آپ کا ماتھا ہی ہے، اور اس کے ساتھ ناک کی جو آپ کی ہڈی ہے، اب ناک کی ہڈی میں بھی یہ جو درمیان میں جو گڑھا ہے یہ والی ہڈی لگانا نہیں، اور یہ لگ بھی نہیں سکتی، تو یہ جو یہاں پر جو یہ سخت ہڈی ہے یہ آپ جو ہے وہ لگائیں گے، تو اس سے آپ کا نماز کا سجدے میں جو ناک کی ہڈی لگانا والا واجب ہے وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ میسیجز کی طرف بھی ہم بڑھتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا چارپائی پہ نماز پڑھنا جائز ہے؟ اب چارپائی کا اطلاق کس کس چیز پہ کیا جاتا ہے؟ مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، جیسے تخت ہوتا ہے، لکڑی کا ہوتا ہے، تو وہ اپ اینڈ ڈاؤن نہیں ہوتا، سخت ہوتا ہے، اس پر بالکل نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن چارپائی نواڑ کی ہوتی ہے یا کپڑے کی ہوتی ہے یا پلاسٹک کی نواڑ کی ہوتی ہے، تو اس میں اپ اینڈ ڈاؤن جو ہے وہ ہوتا ہے، اس پہ سختی نہیں ہوتی، تو اب اس پہ نماز پڑھیں گے تو آپ کا جو ہے وہ سجدہ ادا نہیں ہوگا، تو اس پہ نماز پڑھنے کی یوں اجازت نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ نماز قصر کے بارے میں کچھ بتا دیں۔ نماز قصر جو ہے وہ سفر کی حالت میں جو نماز ادا کی جاتی ہے، جب مسافر شرعی ہو تو اس کو رخصت ہوتی ہے کہ 4 ظہر کے اور 4 عصر اور 4 عشاء، یہ چاروں فرضوں میں 4 کی جگہ پر 2 رکعت ادا کرے، یہ نماز قصر کہلاتی ہے۔ مسافر شرعی کو اس کی اجازت ہوتی ہے جو کہ 92 کلومیٹر کی مسافت پہ جانے کی نیت سے اپنے شہر سے باہر نکل گیا ہو۔ اس بارے میں مزید جاننے کے لیے امیر اہل سنت کا رسالہ نماز کے احکام میں موجود ہے، مسافر کی نماز، آپ اس کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے مفید ہوگا۔ جی مزید کال دیجیے۔ ہفتے والے دن شکار کرتے ہیں، ان کو ہفتے والے دن چھٹی ہوتی ہے نا، تو مچھلی وغیرہ کا شکار کرتے ہیں، تو کچھ لوگوں نے مجھے کہا یار ہفتے والے دن شکار نہیں کرتے تو منع فرمایا گیا ہے، تو اس بارے میں کچھ معلومات چاہیے تھی کہ آیا کہ واقعہ شکار نہیں کرتے ہفتے والے دن؟ جی مزید کال۔ ایک تو خلش ہے میرے دل میں کہ اکثر اذانیں سنتے ہیں اور اذان کے الفاظ لوگ غلط ادا کرتے ہیں، اس کا کوئی مکمل جواب دیں۔ مثلا اشہد واللہ الہ الا اللہ اشہا پڑھتے ہیں، اور خیا کو خیا پڑھتے ہیں، اور الصلاۃ کو لصلاۃ پڑھتے ہیں، عین چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ مدلل تھا، واضح طور پر جواب دے دیں تاکہ پورے ملک کا بھلا ہو جائے۔ جی، پہلا سوال یہ کہ ہفتے کو شکار کرنا مچھلی کا کیسا ہے؟ ہفتے کو مچھلی کا شکار کرنا جائز ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے ممانعت تھی اور ان کو منع کیا گیا تھا کہ وہ ہفتے کو مچھلی کا شکار نہیں کریں گے، لیکن امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کو اس طرح کی کوئی ممانعت نہیں ہے،
تو امت محمدیہ جو ہے وہ ہفتے کو مچھلی کا شکار کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارا آخری سوال تھا، تفصیل طلب بھی ہے، خلاصہ کلام اس کا مختصراً یہ عرض کروں میں کہ اذان ہو یا نماز ہو یا دیگر چیزیں ہوں، ان تمام چیزوں کے اندر اسی شخص کو یہ ادائیگیاں کرنی چاہیے جو اس کا اہل ہو، اس کے درست تلفظ پر قادر ہو، فاسق معلن نہ ہو اور دیگر شرائط کے اعتبار سے وہ ان چیزوں کا حامل ہو، تو وہی ادا کرے۔ ہر کوئی جو کھڑے ہو کر اذان یا نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر یہ غلط تلفظ کے ساتھ ادا کرتا ہے، کرنے تو ثواب کی نیت سے جاتا ہے لیکن الٹا گناہ گار ہوتا ہے۔ تو لہذا چاہیے یہ کہ اگر آپ کوئی نیکی کا کام کرنے جا رہے ہیں تو پہلے اسے سیکھ لیجئے تاکہ کما حقہ ثواب کے حقدار بن سکیں، نہ یہ کہ الٹے گناہ گار ہو جائیں۔ ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا، اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا